اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آنگین اور آدھا درود و سلام دے بعد آج 28 دن کا تھا 9 جولائی 2021 کا خطبہ جمعہ المبارکہ سیرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری قسط موضوع تے ہوئے گا اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن سابقہ خطبہ جمعہ المبارکہ دی طرح سیرت ابراہیم دے بعد کچھ اور عقائد ابراہیم علیہ السلام بیان کیتے جان گے۔ وقت نام انشاءاللہ الرحمن ذوالحجہ دے جو احکام و مسائل نے انہاں دا تذکرہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ ذوالحجہ دا چاند امید ہے کہ کل یا پرسوں نظر آ جائے گا۔ کل رویت ہزار کمیٹی بیٹھے گی، کل نظر نہ آیا تو پرسوں ضرور انشاءاللہ چاند چڑھ جائے گا۔ ذوالحجہ دے احکام و مسائل بھی بہت بڑے اہم اور ضروری ہیں، کیونکہ پہلے دن ذوالحجہ دے جو 10 میں اشرا ذوالحجہ دے نام سے معروف مشہور ہے، یہ دن اس قدر عظمت شان فضیلت اور مقام والے ہیں، پورے سال دے دن انہاں دی عظمت شان نو نہیں پہنچتے۔ اس قدر عبادت انہاں دے اندر عظمت شان اور فضیلت والی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم کو کچھ دینے آیا، جہاد اندر جان والا مجاہد بھی جو عبادت کرتا ہے وہ بھی انہاں دی فضیلت کو نہیں پہنچتا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ دے اعمال بھی انہاں دی عبادت دے ثواب نو نہیں پہنچتے۔ ہاں وہ آدمی انہاں لوگاں دی عبادت نالوں افضل ہے جو مال جہاد دے اندر لے کے گیا، وہ شہید ہو گیا۔ شہید آدمی انہاں دے اندر عبادت کرنے والے نالوں افضل ہے، دوسرے مجاہد نالوں بھی انہاں دی عبادت کر رہ کے کرنے والا بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک ذوالحجہ دے پہلے 10 دنوں دی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایام معدود اور معلومات کا جو ذکر آیا، ان دنوں تو بھی کچھ راتاں اور کچھ دن بیان کیتے گئے، اور یہ 10 دن جو عظمت فضیلت شان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انہاں دے اندر تکبیر، تعلیل، تحمید کثرت نال کی جائے، چاند نظر آ جائے تو تکبیراں شروع نے۔ بعض لوگ
تکبیرہ شروع کرتے ہیں، یہ بہت بڑا غلط قدم ہے انہوں کا۔ یہ کوئی حدیث نہیں، نہ نبی کریم کا ایک عمل ہے۔ چاند نظر آ جاتا سی تے صحابہ بازار میں نکل کے تکبیرہ کہنا شروع کر دیتے تھے، تے لوگ انہوں کو دیکھ کے تکبیرہ کہنا شروع کر دیتے سن۔ اگر نامی دی صبح کو اسی شروع کرا گے تکبیرہ تو کم از کم پہلے 8 دن جو فضیلت والے نے انہوں دی فضیلت کو محروم رہنا، تے پھر 10 دن جو فضیلت والے نے فضیلت بیان کرنے والا کس منہ نال کہتا ہے جی نامی دی صبح کو تکبیرہ شروع کرو، 8 دن تے وہ ضائع کروا رہے ہیں۔ اس واسطے چاند نظر آندے سار ہی تکبیرہ شروع نے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر نماز تو بعد 2-3 بار اونچی اونچی بلند کر کے آواز سے پڑھ لیتے ہیں، باقی سارا دن تکبیرہ کہتے ہی نہ، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ صرف نماز کے بعد تکبیرہ کا مسئلہ ہے، نہ نو کا مسئلہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام جدوں بھی زبان کو فرصت ملے تسی کو تکبیرہ کہو۔ نہ نماز کے وقت کی پابندی ہے، نہ نو کی پابندی ہے، صرف عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت ہے اعتبار نال تکبیرہ کریں۔ انہاں تصدیقاں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرمائی تھی کہ انہیں اندر جو اعمال نے اور دوسرے جنہاں کے اندر کیتے ہوئے اعمال نالوں بہت بڑی فضیلت والے اعمال نے، جنہاں کی حد متعین نہیں کی گئی، وہ فضیلت اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں ایک دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے ایک دن دے روزے نال 2 سالہ دے گناہ معاف فرما دے۔ ایک پہلے گزرے ہوئے سال دے اور ایک آئندہ سال دے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ جڑے کیتے نہیں وہ کیویں معاف نہیں؟ یہ مطلب یہ بیان کیتا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال انہوں اس گروہ دے گناہ کرنے نہیں دے گا، محفوظ رکھے گا گناہ۔ پہلے سال جو کر رہے سو وہ معاف کر دے گا، آئندہ کو گناہ کرنے نہیں دے گا۔ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور کچھ علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے زور نال، اپنے اپنے فہم نال اس عرفہ کے دن سے پاس کرنے شروع کر دیتے۔ کچھ یوم عرفہ کا ذکر آیا ہے تو یوم عرفہ کا روزہ کتنا بنے گا جی؟ 9 بنے گا کہ 8 بنے گا؟ جڑے لوگ ایتھے رکھتے ہیں ایتھے تے حج ہوندا نہیں، حج تے صرف عرفات تے ہوندا ہے۔ تو بھائی حج عرفات وچ ہوندا ہے تے عرفات والے حاجیاں نوں اللہ نے 9 دا روزہ منع کیتا ہے۔ عرفات وچ جان والیاں نے روزہ نہیں رکھنا، تے ایتھے حج نہیں ہوندا تے پھر وہ یوم عرفہ دا روزہ کون رکھے گا تے کدے واسطے ہوئے گا؟ کوئی یوم عرفہ تے پھر عرفہ سادہ تے بنتا ہے 8 نو۔ بھائی نے تہاڈا عرفہ 8 نو بنتا ہے تے پھر تہاڈی عید الاضحیٰ بھی 9 نو بننی چاہیے۔ یہ رویت کے اعتبار نال اسی 9 نو ہی رکھا گے، ساری رویت 9 نو بنے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عرفہ کا
تے 9 نال موافقت نہیں ہوئے گی تے جے 8 نو رکھن گے عرفہ کی وجہ تو پھر میرے بھائیوں انہاں نوں قربانی 9 نو کرنی پائے گی کہ نہیں؟ عرفہ جڑا ہے انہاں نال کرتے ہیں قربانی اپنی مرضی نال کرتے ہیں. تو یہ بھی جڑے چند سیکولرزم دے قسم دے فلسفے دے بارے لوگ نے وہ اس طرح کی گلاں کرتے ہیں. اسی اپنی رویت کے اعتبار ہر مہینے چاند نظر آتا ہے. ساڈا سعودیہ کا کتنا فرق ہے؟ اسی دوسرے دن عید کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے دن روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ اسی عرفہ انہاں نال کر سکتے ہیں تو سر روزہ بھی انہاں نال نہ روزہ انہاں نال رکھنے ہیں نہ عید انہاں نال کرنے ہیں نہ قربانی انہاں نال کرنے ہیں. عرفے تے آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قربانی کرنی اس کو مراد ہے کہ جن گھر والے نے قربانی کرنی وہ سارے اندر شامل ہو گئے. کیونکہ قربانی کی فضیلت شان اجر سارے گھر والے برابر سے شریک ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ سارے گھر والے ناخر نہیں کٹا کے چاند نظر آن کے بعد بال نہیں کٹا کے صرف وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی. دوسرے لوگوں واسطے یہ حکم نہیں ہو اپنے بال بھی کٹان ناخر بھی کٹان. کئی مولوی آتے نہیں جی عید والے دن تھی بال کٹا لو ناخر کٹا لو تو ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے گا. کہ انہوں بھی بال کٹان ناخر کٹان قربانی کا ثواب مل جائے تو وہ نخر قربانی کیوں کرتا ہے؟ سارے چھڈو پھر قربانی والے دن جڑا بال کٹا لو تو ثواب ہو نہیں مال کو. قربانیاں کرنے والے ہمیں نخر روپیے رات کی ضرورت ہے؟ یہ تجھے پتہ نہیں وہ تیرا جامل کروا رہے ہیں ناخر کٹا کے انہیں سب جڑا ہے وہ ثواب پا رہا ہے. تو میرے بھائیوں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہاں اندر لوگوں کو بتاتے خود علم نہیں پتا نہیں وہ دوسرے کو بھی اس طرح کی باتیں بیان کر کے گمراہ کرتے ہیں. سیرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ضروری ہے؟ عقائد ابراہیم معلوم کرنے کیوں ضروری ہے؟ فرمایا قد كانت لكم أسوة في إبراهيم. تمہارے واسطے ابراہیم کی سیرت کے اندر نمونہ ہے. ابراہیم کی سیرت اندر نمونہ ہے. اصل ابراہیم کی سیرت نو دیکھنا ہے. ابراہیم کی سیرت کے اندر سارے واسطے کس سبق ہے؟ ابراہیم کی سیرت کیا ہے؟ عقائد و نظریات کیا ہے ابراہیم دے؟ والذین معه جڑے ابراہیم دے نال نے اجے انہاں دی سیرت دیکھاں گے. ابراہیم تے ابراہیمیاں دی سیرت دیکھاں گے کہ انہاں دی سیرت کیویں دی ہے. انہاں دی سیرت دے اندر عقائد و اعمال کیڑے نے اور سارے عقائد و اعمال کیا ہے؟ کہنے تو ساری دنیا کہتی ہے ابراہیم ہاں یہودیاں کیا عیسائیاں کیا مکے والے کیا لیکن انہاں دے عقائد و نظریات ابراہیم دے نال متصادم سن. پچھلے جمعے تک قرآن سن چکے ہو کہ تواڈے عقیدے ابراہیم دے خلاف نے. تسی ابراہیم دے مذہب تے نہیں ہو سکتے. ابراہیم دی سیرت کے اندر تواڈے واسطے نمونہ ہے. انہوں نے کیا سی ابراہیم نے اور انہوں نے نال دیا نے کہ اسی انہاں بتاں تو بری ہاں جنہاں دی تسی پوجا کرتے ہو اسی انہاں دی پوجا نہیں کران گے. تے تسی انہاں دی پوجا کر کے من دون اللہ دی پوجا کر کے بتاں
پوجا کر کے کبو ابراہیم نے دین کا ابراہیم توڑتا رہا ہے تھی پوجا کرتے ہو تو کہتے ابراہیم نے دین کا کتنی بڑی آبکانہ بات ہے. یہی بات سارے اس معاشرے ملک پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. دعویٰ کہ ہے اولیاء اللہ دی محبت کا اولیاء اللہ دے مذہب تے ہون دا لیکن اولیاء اللہ دے مذہب عقیدے نظریات کے سراسر خلاف نے. کیا اولیاء اللہ غیر اللہ کی پوجا کے قائل ہے؟ کیا اللہ کے بندیاں نے اللہ کو سوا غیر اللہ کی پوجا کی اجازت دیتی ہے؟ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا مشرک ہے کہ جہنمی اللہ کا ولی کیوں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں اور قبرہ مزارہ کے سجدے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی انہوں نے دین اور مذہب دے ہاں. اگر انہوں کا یہ مذہب دین ہے جو انہوں کا ہے قبر تے سجدہ کرنا چڑھاوا چڑھانا دیکھا تو ان کی نظر و نیاز مننی تے پھر وہ ولی اللہ نہیں. جے وہ اللہ دے ولی نے تو پھر انہوں نے تعلیم نہیں دیتی. اگر انہوں نے تعلیم نہیں دیتی تو پھر انہوں نے مذہب تے ہو کے یہ کام کرنا سراسر انہوں نے تعلیم دے خلاف ہے. ایک اس طرح جھوٹ ہے جو مکے والے آکھیا سی اسی ابراہیمی آتے اللہ نے فرمایا سی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ ابراہیم یہودی سی نہ ابراہیم عیسائی سی. ابراہیم تے یک طرفہ مسلمان سی. نہ یہودی نہ عیسائی نہ سابی نہ مکے والا عقیدہ. اور عقیدہ کسی پچھلے جمعے قرآن کی روشنی سن چکے ہو. ابراہیم علیہ السلام اور شخصیت نے کہ جنہیں متعلق ساری دنیا کے مذہبات آگے عقیدہ ہے. ساری دنیا کے فرقے کہتے ہیں کہ اسی ابراہیم کے مذہب تے ہاں اسی ابراہیم کے دین تے ہاں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیرت ابراہیم بیان کر کے یہ دسیا کہ ابراہیم کی سیرت کے اندر تھوڑے واسطے نمونہ ہے کہ تسی ابراہیمی ہو. ابراہیم نے قید نظریات رکھ دے ہو. ابراہیم نے مذہب دے ہو. اگر مسلمان ہو تو پھر ابراہیم تاکیدہ کیے نظریہ کیے سوچ فکر کیے انہوں نے عمل کیے طرز عمل ابراہیم کا ہے تو قالا لہو ربہو اسلم. ان سنو فاروق کی نہیں آئی اللہ کا فرماتے ہیں کہ تجھے پرواہ نہیں کر دے اللہ دے حکم دے کہتے ہو ابراہیم دے مذہب دے دین دے ابراہیم دے سیرت اپنانے ہیں. ابراہیم دے ہوئے جنہوں پہلی باری اللہ نے کیا اسلم میرا مسلم بندہ بن جا میرا پتی بن جا میرا فرما بردار بن جا. ابراہیم نے نہیں کیا میرے اندر خامی کیڑی ہے میرے اندر کمی کیڑی ہے میرے اندر کوتاہی کیڑی ہے. فرمایا اسلمت لرب العالمین میں تیرا فرما بردار بندہ بن گیا. یہ بن گیا ہو یہ بن گیا. انہوں نے اپنے عقائد و نظریات دسو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اپنی برادری اپنے رشتہ داروں اور اپنے قربے قبیلے اپنے ملک کے رہنے والے پھر اپنے عقائد و نظریات کو قوم کو آگاہ کیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آج ابراہیم کا کیتا پچھلے جمعے میں سنے ہیں اور ہم بھی سنو قرآن سے ہی روشنی کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم وہ ہے جنہیں کیا سی الذی خلقنی
فهو يهدين او مکے والو تے یہودیوں تے عیسائیوں لیکن ابراہیم دے دین تے مذہب تے ہاں ابراہیم تے وہ ہے الذی خلقنی فهو يهدين تسی انہاں بتاں نوں سمجھدے ہو میں انہاں نوں پوجدے تے پکاردے ہو تے نفع نقصان دا مالک سمجھدے ہو میں ابراہیم کہتا ہے میرا اللہ وہ ہے جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے تے میں نے دین دی ہدایت فرمائی ہے پیدا کرنے والا میرا خالق اللہ ہے تے ہدایت دینے والا بھی میرا اللہ ہے میں نے سیدھے راستے تے چلانے والا بھی میرا اللہ ہے والذی هو یطعمنی ویسقین ابراہیم دا کیتا تے ہے وعدہ میرا اللہ وہ ہے جو مینوں کھلاندا ہے تے مینوں پلاتا ہے تسی آندے ہو اے بت دیندے نے ابراہیم کہتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ کھواندا ہے اللہ پلاتا ہے ابراہیم ہوئے وہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں جب بیمار ہو جاواں میرے شفا بھی میرا اللہ دیتا ہے ابراہیم دے عقائد و نظریات نے ابراہیم دا کیتا ہے رزق کون دیتا ہے ابراہیم دا کیتا ہے پلاتا کون ہے ابراہیم دا کیتا ہے کھلاتا کون ہے ابراہیم دا کیتا ہے بیمار ہو جائے تے شفا دیتا کون ہے اللہ دیتا ہے تسی انہاں دے آ کے نہ کو رزق بھی منگدے ہو شفا بھی منگدے ہو انہاں کو اولاداں بھی منگدے ہو تے ابراہیم دے دین تے بھی کہندے ہو ابراہیم دے دین دی مخالفت کر کے ابراہیم دے دین تے ہون دا دعویٰ جھوٹا کرتے ہو ساڈے مسلمان بھائی کی آتے ہیں مسلمان آنا لیکن اگر رزق لینا ہوئے تے قبراں تے شفا لینی ہوئے تے قبراں تے مزاراں تے زندیاں کوئی نہیں مردیاں کو جان کے انساناں کوئی نہیں بے رحماناں کو بھی جان کے درختاں کو متا منن گے یہ فلانے مزار تے جاؤ فلانے دربار تے جاؤ تے مانجا چاڑا لو بڑے موقع چڑھ جان گے فلانے دربار تے اچھار چاڑو تے منت منو تھوڑی حاجت پوری ہو جائے گی تھوڑی ضرورت پوری ہو جائے گی دادا صاحب جاؤ بیٹا مل جائے گا دادا علی اجمیری دیا جنیاں بھی بیویاں نے کسی ایک کے جو ایک بچی بھی پیدا نہیں ہوئی جدے اپنے گھر تین چار بیویاں جو ایک بچی نہیں پیدا ہوئی اور دوسرے کو بیٹے کیویں دے سکتا ہے سلطان بہو جاؤ دے کے دے جناب کپڑا بچاؤ پیر ڈگے گا تے منڈا ہوئے گا پتھر ڈگے گا تے کوئی ہوئے گی میں کہا جی جانی ڈگ پہ تے پھر دوسرا پہ گا اور میرے میروں یہ غلط کیتے نہیں نظریات غلط نہیں ابراہیم کا دین میں کوئی مان دے ابراہیم کا کیے فرمایا میرا رب ہوئے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں جب بیمار ہو جاواں تے بیماری تو شفا کون دیتا ہے ایمان دے کوئی ابراہیم دا کیتا دیکھو یہ ہوگی جاتے ہیں یہ فلانی چھپڑی تے جا کے نہاؤ فلانے دربار تے جاؤ ایسا دیکھا پیرو شاہ راوڑے کے قریب اتنے نوجوان پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں بیویاں نال لے جا کے اسے نہاتے گندی چھپڑی کا پیشاب والا پانی انا للہ و انا الیہ راجعون اور مٹی جسم سے مر کے نہاتے رہتی شفا ہو جائے گی اللہ ایسی مٹی لگ جائے تو بندہ پلید ہو جاتا ہے اللہ نہان کا حکم فرماتے ہیں غسل کا حکم فرماتے ہیں یہ اندر شفا مل جائے گی
یمیتنی، اوے لوگو میری مدد دے ہون دا عقیدہ رکھنے والے ہو، میرا عقیدہ ہے کہ میرے مارن والی کون ذات ہے؟ تسی انہاں تو ڈردے پھردے ہو کہ مار دین گے، لتاں توڑ دین گے، کہ بھئی رزق بند کر دیں گے، انہیں فلانے دیا لتاں توڑ دیتی ہے، بزرگ نے فلانے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، فلانے نے انہیں دی حق بند کر دیتی ہے، فلانے دی فرمایا نہیں، فلانے نے نہیں ماریا، کسی نے کسی دا نقصان نہیں کیتا ہے، کدا کام ہے؟ فرمایا والذی یمیتنی، مینوں موت دین والی ذات اللہ دی ذات ہے، نہ کو ڈرن دا کوئی مقصد نہیں، نہ کو ڈرن دا کوئی معنی نہیں، نہ یہ مار سکتے ہیں، نہ یہ زندہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا عقیدہ ہے، امام ابراہیم کا کی ہے، فرمایا ثم یحیی، پھر میں نے اٹھانا بھی میرے رب نے نہ مار سکتے نے نہ اٹھا سکتے نے، جڑا مارن والا ہے وہ رب ہے، جڑا اٹھان والا ہے وہ رب ہے، جڑا رزق دین والا ہے وہ رب ہے، جڑا نیند دین والا ہے وہ رب ہے۔ اگے چلیے ذرا الفاظ سنیے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، میرا وہ رب ہے جسے تو میں طمع دے امید رکھنا کہ میرے گناہوں معاف فرما دے گا۔ ابراہیم ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ معافیاں دینے والی کون ذات ہے، تے لوگ کدے مزاق کے مارے دینے تے ابراہیمی نے یہ درباراں تے جا کے معافیاں منگدے نے، انہاں دا کوئی کی پتہ بگاڑیا ہے، معاف دیتا نہیں کر رہے ہیں، معافی اللہ کو طلب کرنی ہے، نافرمانی اللہ نے کی ہے۔ دیکھ بزرگوں کو جانتا کیا مقصد ہے، معاف انہوں نے کرنا ہے، جن کا وقت میں وہ کہیں گے اللہ میرا نو معاف کر دے، تے اللہ کہے گا کہ آپ تو میرا کر نہیں کرتا، نے میرے کو معافی منگی ہی نہیں، نہ جمعہ پڑھیا ہے، نہ نماز پڑھی، نہ میرے اگے جھکیا، نہ میرے نال نگر کیتی ہے، تے کئی بار قسمت آ بھی جاندے نے، جدوں آندے نے مسجد وچ تے مولوی کہندا فاتحہ نہیں جے پڑھنی، کیونکہ متے تسی رب نال کوئی گل کر لو تے رب تہاڈی سن کے تانوں معاف کر دے، کیوں بھائی فاتحہ دے اندر کی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمدہ تعریفاں کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے نے۔ جدوں کوئی مانگت کسے کو منگدا ہے دنیا تعریفاں کرتا ہے، تے نمازی یہ مانگت ہے اللہ دے در دا فقیر ہے، اللہ کو آ کے سب تو پہلا کہتا اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تیرے ورگا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تیرے دربار دے اندر، میں تیرے ورگا ہو سمجھے کوئی نہیں، سب تو بڑا تو ہے، ساری حمدہ تعریفاں دے لائق تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کوئی ذات حمد تعریف دے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے حمدہ تعریفاں بیان کر کر کے تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی پالنے والا ہے، روزی بھی تو دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے نے بھئی ہن تیری آرزو کی ہے، چاہتا کی ہے، زیادہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مالک رازق حمدہ تعریفاں دے لائق تو ہی ہے، تے مینوں سیدھے راستے تے چلا دے، مینوں شرک تو بچائی، مینوں بدعت تو بچائی، مینوں حرام تو بچائی، مینوں غلط کام تو بچائی۔ جدوں اللہ دی تعریف کرن دے بعد اپنی التجا اللہ دے سامنے رکھدا ہے تے کر کے بعد کہتا والضالین آمین، انہیں کیا مینوں صراط مستقیم تے چلائی۔ صراط مستقیم کی ہے؟ وہ نبیاں دا راستہ ہے، شہیداں صدیقاں دا راستہ ہے، اور یہ اللہ دا راستہ ہے۔ اے اللہ مینوں نبیاں صدیقاں شہیداں تے صالحین تے رستے تے چلائی،
گمراہاں دے رستے تو مینوں بچا لئی۔ جدوں آمین کہندا ہے محمد رسول اللہ فرماتے نے اگر انہیں بلند آواز نال آمین کہیے تے آسمان تے فرشتے بھی آمین کہندے نے، انہی تے فرشتیاں دی آمین مل کے جدوں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندی ہے، اللہ دی پریشانیاں دور کر کے گناہ معاف کر دیندے نے، التجا قبول فرما لیندے نے۔ لیکن مولوی نے کہا تو فاتحہ نہیں پڑھنی کہ تیرا اپنا رابطہ رب نال ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور میرے بھائیو سوچو ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے، ابراہیم کا ایمان کیا ہے؟ فرمایا میری قیامت والے دن خطائیں تے غلطیاں کنے معاف کرنیاں نے؟ میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابراہیم کی ذات منفرد ذات ہے جدی مثال پوری کائنات دے اندر نہیں ملتی۔ انبیاء دے اندروں بھی ابراہیم وہ شخصیت ہے جدو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے تے پھر ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر ہی نبوت رکھی ہے، پھر ابراہیم دی اولاد اندر ہی نبوت رکھی ہے۔ اس وقت ابراہیم نو جد الانبیاء کیا جاتا ہے۔ ابراہیم دے پتر بھی نبی نے، پوترے بھی نبی نے۔ تفصیل کسے وقت بیان کی جائے گی۔ ابراہیم وہ ذات ہے، قرآن دیا 29 سورتاں دے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے مختلف الفاظ نال۔ ابراہیم علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابراہیم علیہ السلام دا 69 مرتبہ نام لیا گیا ہے قرآن کریم دے اندر۔ ایک واری بھی نام لیا جائے تو بڑی شان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا اتنی مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے قرآن اندر۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم نے 13ویں پارے دے اندر سورہ ابراہیم مکمل انہاں دے نام دے اللہ نے نازل فرما دیتی ہے۔ ابراہیم کو عباد مقام ملیا کیوں ہے؟ کدی بھی سوچیا جائے انہاں پتہ کیوں ملیا نے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ۔ اے میرے محمد ابراہیم کا ذکر کر اس کتاب قرآن دے اندر، وہ بڑا سچا نبی سی۔ ابراہیم نے اپنی زندگی دے اندر کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ لو جی ہم کوئی آ گیا لو جی کہندے ہو کہ قرآن کہندا ابراہیم نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ تھوڑی بخاری کہندی ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے سن۔ جدو ابراہیم نے کہا کہ میں بت نہیں توڑے، انہاں بتاں نے بت توڑے، بڑے نے توڑے، یہ بھی جھوٹ۔ ابراہیم نے کہا ہے میری بیوی جڑی ہے سارا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گلا کر کے جھوٹ بولنے نے کہ نہیں یا بخاری چھٹو یا ابراہیم نو جھوٹا کہو، قرآن سچا ہے بخاری جھوٹی ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اس طرح دیا باتاں تاریخ طور یا طور تے بولیاں جاندیاں نے، تاریخ طور یا طور تے بولیاں جاندیاں نے۔ کچھ جملے ایسے بولے جاتے ہیں کہ سمجھن والا سمجھتا ہے جھوٹ ہے لیکن جھوٹ ہو نہیں ہوتا۔ اس طرح سمجھو کہ سمجھن والا سمجھتا ہے کہ ظلم میں زیادتی ہے، کام غلط ہے لیکن وہ غلط سمجھن والے کی اپنی غلطی ہے۔ جے بخاری نو غلط کہے گا تے میں قرآن جو 2 مقام ایسے عرض کرنا۔
واقعہ تو بڑا لمبا ہے، اشارہ کر کے میں سیرت ابراہیم نو اجاگر کرنا چاہنا تے روشن رکھنا چاہنا تے اسی طرح جو پاک دامن صاف پیش کرنا چاہنا۔ یوسف علیہ السلام دے بھائی گئے نے انہاں دے کول دانے لین، مصر دے اندر جب تخت مصر یوسف نو ملیا تے بھائی دانے لین گئے نے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین دی بوری دے اندر ٹوپا رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ بنیامین دی بوری دے اندر ٹوپا رکھ دیتا کیا ہے؟ پیچھے بندے بھیج کے تے پھر وہ دی بوری وچوں ٹوپا کٹ کے تے بظاہر چور ثابت کیتا گیا کہ نہیں ثابت کیتا گیا؟ کیوں بھائی نبی ایسا کرتے رہے بنیامین چور ایسی؟ پھر اس الزام دے اندر وہ رہا ہے کہ نہیں؟ جب ٹوپا پکڑیا گیا تے فرعون نے کیا یوسف نو کہ ایدی سزا اگر ایدی بوری جو جدی بوری جو بندی لاوے گا دی سزا ہے کہ تو انہوں رکھ لوی ہر دسو مجرم بظاہر پڑے کہ نہیں تے یوسف علیہ السلام بظاہر دھوکے بار بڑے کہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لوگوں قرآن کا مسئلہ جو تاریخ توریت تے یوسف اپنے پرانوں اپنے کول رکھنا چاہتا ہے، اپنا حق لینا چاہتا ہے، اپنا حق رکھنا واسطے تے برادری ہمدردی واسطے انداز اختیار کرتا ہے پیا۔ ایک قرآن تو ثابت ہے نہ یوسف دھوکے باز ہے نہ بنیامین چور ہے، لیکن انداز ایسا اختیار کر دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید بنیامین چور ہے یا یوسف دھوکے باز ہے۔ نہ یوسف نے دھوکا کیتا ہے نہ بنیامین نے چوری کیتی ہے، وہ تو بھائی سی انہیں اپنے بھائی کو اپنے کول رکھنے واسطے انداز اختیار کیتا ہے۔ میرے بھائیو جے نبی نو تسی دھوکے باز کرو گے تے ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اے بنیامین بھی پا کے تے یوسف بھی پا کے بھائی نے اپنے بھائی کو کول رکھنے واسطے انداز بنایا ہے، وہ تو حق بنتا جی کہ دوسرے دے ظلم کو نکل جاوے۔ کی کرو گے؟ تے جویں یوسف نے اپنے بھائی کو بچان واسطے انداز اختیار کیتا ہے، ایویں ابراہیم نے بھی اپنی عزت تے سارا نو بچان واسطے کیا سے کہ تو بادشاہ نو کہہ دیں تے میں کہہ دیں گا اے میری بہن۔ سمجھ آئی؟ جب سفر میں جا رہے سن سارا دے نال تے بادشاہ دارن برائی واسطے سارا دی طرف گیا کمرے دی طرف تے پوچھیا کہ کون ہے؟ تے انہاں کہا میرا بھائی اور ابراہیم نے کہا میری بہن ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ یہ نہ تو سوا اس وقت تک مسلمان کو نہیں لہذا اسلام کی بنیاد پہ دونوں انما المؤمنون اخوہ مومن سارے آپس بھائی بھائی اس اعتبار نال بھی پھر سارا چاچے دی تھیے بھی سی اس اعتبار نال بھی وہ بہن لگتی تھی تے اسلامی اعتبار نال بھی بہن لگتے تھے۔ جویں اللہ کے قرآن میں فرمایا کہ نبیوں نے کافروں کو اپنا بھائی کیا ہے، کبھی نبیوں نے کافروں کو اپنے بھائی کیا ہے کہ نہیں؟ کس اعتبار میں انہیں بھائی اور مذہب کے اعتبار میں بھی بھائی نہیں، اسلام کے اعتبار میں بھی وہ بھائی، لیکن جنس کے اعتبار میں وہ بھائی نہیں۔ تو میرے بھائیو جس طرح کے یوسف علیہ السلام بری گئے اس طرح ابراہیم بھی بری گئے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعہ قرآن کریم نے بیان کیتے ہیں۔ ابراہیم اپنی جگہ سے سچے نے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ۔ ابراہیم کا ذکر کرو، قرآن اندر کو سچے نبی نے، انہوں نے کبھی جھوٹ ہے
پر جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے پہ جھوٹ نہیں ہوتا. اپنا حق لین واسطے کوئی گل کرتا ہے جھوٹ ادو ہوگا جب کسی کو نقصان پہنچانے واسطے کسی کا حق مارنے واسطے کوئی گل کرے گا. اپنا حق لین واسطے جو انداز اختیار کرتا ہے وہ دھوکا نہیں ہوگا اور جھوٹ نہیں سمجھے بھائیو. تو خیر وقت نہیں، انشاءاللہ تفصیلاً پھر وقت ملے گا تو بات ہوتی رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام نے 1240 سال بعد پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام نے 1240 سال بعد پیدا ہوئے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے تو فرعون دے گھر فرعون دے تو موسیٰ علیہ السلام نو پرورش موسیٰ علیہ السلام دی دیکھ بھال کرائے فرعون دے کولوں تے پھر اسے ہی موسیٰ دے ہتھوں فرعون نو ہلاک کرائے. کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں، تھوڑا ہی وقت ہویا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ ضیاء الحق نو بھٹو نے بتاتے خود آپ آتا سی پھر وہ دے ہتھوں ہی آپ مارے گیا. اس طرح میں بہت سارے واقعہ ہوتے رہے. اللہ دی قدرت اللہ دی شان میں یہ عقیدہ ذرا سمجھنا کہ فرعون دے ہتھوں موسیٰ نو پلواندا ہے، پیغمبر نو پلواندا ہے. فرعون کافر ہے کہ نہیں؟ کوئی کافر ہونے شک ہے، لیکن پیغمبر فرعون دے گھروں کھاتا ہے، فرعون دے گھر پالتا ہے. کافر دا رزق حرام نہیں، حرام ہوئے پاوے مسلمان دا بھی ہوئے حرام ہو رہے کافر دے گھروں کھانا ہو رہے. ہر کافر دا رزق حرام نہیں، کافر دے گھروں کھانا کھانا. میرے پیغمبر نے یہودن دے گھروں کھانا کھاتا ہے کہ نہیں؟ عیسائیاں دی عورت نال نکاح کر لینا بھی جائز ہے، اولاد جن لینی بھی جائز ہے. وہ اپنے نکاح نو برقرار رکھے تو وہ اپنے مذہب نو بھی برقرار رکھے. عورت عیسائی رہے، مرد مسلمان رہے، لیکن اولاد بھی جنن کے ازدواجی معاملات بھی کرن گے، روٹی پکائے گی تے ایک کھائے گا. اللہ کی قدرت ہے کہ فرعون دے گھر موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے اسے موسیٰ دے تو فرعون دی ہلاکت دا انتظام کر دیتا ہے. ادھر دوسری طرف دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کافر دے گھر ابراہیم نو پیدا فرماتے نے. ادھر کافر ہے پرورش پان والا پیغمبر موسیٰ ہے. ادھر کافر باپ ہے تے پرورش پان والا ابراہیم ہے. اللہ دیا قدرتوں میں ادھر پیغمبر نبی رسول نو ہے تے پرورش پان والا بیٹا کنان کافر ہے. اجڑے کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی توہین ہے. آتے ہیں کہ نہیں نبی کا چچا کافر نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی توہین ہے. یہ نبی کی توہین ہوتی تے نوح پیغمبر دے گھر انہاں دا بیٹا کافر نہ ہوندا. پیدا ہون والے دا نہ گناہ کوئی نہیں، پیدا کرنے والے دا گناہ بنتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام دا گناہ کوئی نہیں. اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے. اللہ ہر ایک نو
فطرت اسلام تے پیدا کرتا ہے، بے گناہ پیدا کرتا ہے، جنتی پیدا کرتا ہے. پھر وہ ماں باپ کو یہودی یا عیسائی مجوسی بنا دے. اللہ پر یوسف میں اپنے عملہ نال کافر بنتا ہے. ماں باپ دے کہن نال یا وہ کسی دے کہن نال کافر بنتا ہے. اللہ نے انہوں پاک صاف تے جنتی پیدا کیتا ہے. یہودیاں مرضیاں میں کہ ایک کلام موسیٰ ہے، ایک کلام فرعون ہے، ایک کلام نمرود ہے، ایک کلام ابراہیم علیہ السلام. تے حق و باطل دا مار کر شروع تو چلیا آ رہا ہے. پہلے دن تو ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دی عظمت کا اظہار فرمایا، کنے حسد کیتا ہے. حضرت انسان دی عزت کنوں گوارا نہیں ہوئی؟ شیطان. اللہ نے کیا میں خلیفہ بنانا؟ پہلے خلیفے کا کنے انکار کیتا؟ شین نے. پہلے انسان خلیفے کا انکار کیتا شین. شیطان نے ابو بکر کا انکار کیتا. نہ وجہ کوئی کافر ہون وچ شک رہا تے نہ صدیق دے خلیفہ تے انکار کرنے والے وچ کوئی شک رہا. کیونکہ اللہ نے قانون بنایا کہ میں خلافت عطا فرماواں گا. لا یستخلفنکم فی الارض. قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میں تمہیں خلافت عطا کراں گا. انہاں کیا حق چارے یار. توجہ سنیا جی میرے ویرو جاگو گے. تُسا بڑے بڑے اختیار سوئے تے بڑے بڑے نعرے سوئے. حق چارے یار نعرہ نان والے انہوں میں غلط کہاں گا. شاید تھی جاگ جا ہونا. حق چارے یار دا نعرہ غلط ہونا. حق 12 یار لایا ہے نہ حق چارے یار لایا. میں کہنا حق نبی دے سارے یار، حق نبی دے حق نبی دے سارے یار درجے اپنی اپنی جگہ تے کائنات دے اندر. سب کو پہلا درجہ ابو بکر صدیق دا، پھر عمر فاروق دا، پھر عثمان دا، پھر علی المرتضیٰ دا. درجے اپنی جگہ تے نے، لیکن حق چارے یار دا نعرہ نہیں لگانا. حق سارے چارے یار نعرہ لگا کے پھر تسی من گئے کہ نہ؟ پھر من گئے کہ نہ؟ حق صرف چار ہی. انہاں آگے 12 نہیں نہ کیا نہیں، نعرہ نہیں نا. حق سارے یار. تو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے ابراہیم کی سیرت بیان کی کرتے ہوئے بڑے بڑے باکمال بڑے بڑے لاجواب عقائد و نظریات کی طرف اشارہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام وہ نے جڑے بیت اللہ دے بانی نے، بیت اللہ سب کو پہلا بیت اللہ کی نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اور لوگوں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام دے سیرت نو تسی مزار بنا دے ہو. ابراہیم دے بیت اللہ بناتا ہے. کیا بھائی ابراہیم بھی کہنا دے ہو تے تسی مزار بنا دے ہو تے مزارات تے سجدے کر دے ہو. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے، انہاں اپنے انبیاء دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، انہاں قبراں تے مزار بنائے نے. ابراہیم نے رب دا گھر بیت اللہ بنایا ہے. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ دی دیواراں کھڑیاں کر رہے سن. مسجد کون بناتے ہیں؟ مواہد. کیوں؟ پتہ دے مسجد کا معنی کی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ابراہیم واحد اعظم نے، ابراہیم جاگو جاگو او بھائیو جاگو. ابراہیم واحد اعظم نے، ابراہیم نے مسجد بنائی ہے، بیت اللہ بنایا ہے. کی مطلب ہے کہ سجدہ ایک اللہ کی ذات نو ہے، کسی مزار نو.
مخلوقات نے سجدہ نہیں، اللہ دی ذات نو سجدہ ہے۔ مسجد تے لکھیا جاندا ہے پہلی مسجد ابراہیم نے بنائی ہے، تے جڑا مسجد بنائے گا وہ لکھے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجداں دے سجدے اللہ واسطے نے، جڑا اللہ تو سوا غیر اللہ نو سجدہ کردا ہے مسجد بنائے گی جو دی مسجد بنائی دا کوئی فائدہ نہیں، او دا سجدہ کیتا بھی بیکار ہے۔ فرمایا کیونکہ سجدے تے وقت اللہ واسطے نے، کسی بزرگ واسطے، کسی نبی واسطے، کسی ولی واسطے نہیں۔ اونٹ نے سجدہ کیتا ہے، محمد رسول اللہ نو صحابی طرف ہے، کہنے لگے ساڈا دل کرتا ہے کہ اسی اے اللہ دے رسول تانوں سجدہ کریے۔ اونٹ جانور تانوں سجدہ کرتا ہے، اسی کیوں نہ کریے؟ میرے نبی نے فرمایا اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، اپنے بھائی کا احترام کرو، عبادت اللہ دی کرو، سجدہ اللہ تو سوا کسی نو۔ میں محمد نو بھی جائز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بیٹھے نو سجدہ جائز نہیں، تیرے بزرگ دی قبر نو کی جائز ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا تے کوئی نہیں۔ میرے بھائی سیرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے، میرے نبی فرماتے نے میں معراج والی رات جدوں معراج تے گیا، 7ویں آسمان تے دیکھیا ابراہیم علیہ السلام نو۔ عقیدہ سمجھو گے، دھیان کرو گے تو جاگو گے۔ میں کیوں سمجھاواں 7ویں آسمان تے دیکھیا ابراہیم نو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو پہلا کوئی نہیں بولنا کیوں؟ یہ وجہ اللہ سمجھاتا ہے کوئی تے نہ یہ وجہ کی عقیدہ بیان کرتا ہے۔ ابراہیم نو اس تو پہلا میرے محمد نے نہیں دیکھا، انہیں ذات کر آدھے میں 7ویں آسمان تے گیا تے میں جبریل کہتے نے اے تواڈے باپ ابراہیم نے انہاں نو سلام آکھو۔ میرے محمد نے جبریل دے کہن تے ابراہیم نو سلام آکھیا ہے۔ ادوں ویکھیا نے میری ملاقات ہوئی ہے، آندے نے اس تو پہلا میں ابراہیم نو منہ دے کے دیکھیا۔ جڑے آدم تو بھی پہلا سب کچھ دیکھتے ہیں، پہ اپنے پیروں چھوڑ لیتے ہیں۔ سمجھتے ہو عقیدہ؟ سلام آکھیا ہے تے ابراہیم نے میرے کو سلام آکھیا ہے تے کیا ہے میرا بیٹا تے صالح بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے میں کول کھڑا ہاں باپ ابراہیم دے قد اتنا لمبا ہے کہ میں ابراہیم دی چوٹی ہوئی نہیں دیکھ سکیا۔ جاگو گے کچھ سمجھ آئی ہے؟ سامنے ابراہیم کھڑے نے تے محمد کھڑے نے، قد اتنا لمبا ہے کہ اتار نظر کریا بھی ابراہیم دی چوٹی نظر ہے۔ محمد سامنے کھڑے نے، ابراہیم سامنے کھڑے نے تے ابراہیم دے چوٹی نو بھی سر تے نہیں دے سکے، قد اتنا لمبا ہے۔ تیرا بزرگ قبراں تے ساری دنیا میں نہیں کرتا۔ سیرت ابراہیم بیان کرتا ہے، سیرت ابراہیم سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پیارا تے اتنا باکمال حسن ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے نسل وچ اللہ نے نبیاں کا سلسلہ جاری کیتا ہے۔ جدو نبوت ابراہیم نو عطا فرمائی ہے تے اس تو بعد پھر ابراہیم دی اولاد وچ نبوت قیامت تک رکھی ہے۔ ابراہیم دی اولاد وچ نبوت نو منتقل نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا ایک اسحاق ہے تے ایک اسماعیل ہے۔ اسحاق دی نسل وچ نبوت رہی ہے تے اس وقت تک لوگ خوش راضی سن،
لیکن جب اسماعیل والا نبوت آئی ہے تو ادو حسد سارے جل گئے نے. ایک گل رب نے دسنی چاہیے کائنات نو کہ ابراہیم تے پتر اسحاق ہون یا اسماعیل ہون، یہ تقسیم تے میری ہے. جب تک میں چاہیا میں اسحاق دے اندر نبوت رکھی ہے، جب تک میری مرضی ہوئے گی میں اسماعیل دے اندر نبوت رکھاں گا. ہن تک اسحاق دی اولاد جو نبی بنتے آئے نے، ہن اسماعیل جو میں ایک نبی ایسا پیدا کراں گا جس کے بعد نبی پیدا ہی کوئی نہ ہوئے گا، سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد ابراہیم دا آخری نبی اسماعیل ہے. اسماعیل دی اولاد جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی نہ سمجھ لو کہ جڑے لوگ کہتے ہیں یہ خلافت بیٹے نو کیوں دیتی گئی، تے ہن تک خود بھی اسے گل میں پٹتے گئے ہو کہ بیٹے نو خلافت کیوں نہیں دیتی گئی. ادھر دیتی گئی ہے تو کہتے ہو کیوں دیتی گئی ہے، ادھر نہیں ملی تو کہتے ہو کہ کیوں نہیں ملی. حالانکہ خلافت ملی ہے علی دے بعد حسن 6 مہینے خلیفہ بنے نے کہ نہیں. 6 مہینے دے بعد خلافت حسن نے معاویہ نو خود عطا فرمائی ہے. حضرت حسن کہتے ہیں اے معاویہ میں تینوں اپنی خلافت ہبہ کر دیتی ہے. حسین نو بھی کہتے ہیں حسین تو بھی معاویہ دی بیعت کر. حسن خود بھی بیعت کر دینے تے حسین کو بھی بیعت کرا دینے. حسن تے حسین تیرے دونوں معصوم امام معاویہ دی بیعت کر دینے میں. یہ مطلب ہے کہ معاویہ پاک تیرے دونوں معصوم امام نے معاویہ دی بیعت کر کے ہم اپنا امام منے تو مسلمان بھی نہیں منتا. خلافت اولاد وچ روے تے کوئی عیب ہی نہیں. اسی عیب نہیں نکال دے اسی کہنے حسن بن گیا، ٹھیک بن گیا، حسین بن گیا. کہ اندر یزید نے ملوکیت اندر خلافت نو بدل دیتا. میں کہ تو کہنا کہ امام معصوم ہوتا ہے غیر جاندر تیرے دو معصوم اماموں کو پتہ نہیں لگا انہیں تے ساری خلافت ملوکیت جو بدل دینی ہے تیرے خلافت چاہیے ہی نہ. یا تے امام دے معصوم ہون دا عقیدہ چھڑ دے یا معاویہ نو پھونکنا چھڑ دے. او معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا نبی کہتا ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب. اے میرے اللہ معاویہ نو علم بھی سکھا دے، کتاب بھی سکھا دے، حساب بھی سکھا دے. میرا نبی دے معاویہ بارتے حق اٹھا کے دعائیں کرے. معاویہ نبی دا سال ہے، نبی دی بی بی حبیبہ دا فرائے. اے ہوئی معاویہ نبی دا سالہ حبیبہ نبی دی بی بی دا پائی. اے یزید دا باپ انہوں صحابہ نے مشورہ دیتا ہے کہ تو یزید واسطے بیعت لے جا صحابہ کرو. نبی دیا بیویاں نے بیعت کی تھی یزید واسطے، صحابہ نے بیعت کی تھی. مغیرہ بن شعبہ تو پتہ نہیں وہ بندہ ہے جڑا حدیبیہ کے اندر شریک ہویا ہے تے نبی دے ہاتھ رکھتا ہے تے بیعت ہوندی ہے تے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں اللہ دا ہاتھ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میں نہ مومنہ تے راضی ہو گیا جنہاں محمد دے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے. انہاں دے وچ مغیرہ بن شعبہ ہے، انہاں لوکاں دے اندر مغیرہ بن شعبہ ہے. انہاں نے کیا کہ ان واسطے بیعت لے جا لوکاں کرو. ہن تک بڑا اچھا نظام چلتا رہا ہے تے کنٹرول اے کائنات نو کر سکے گا. بڑا ہوشیار ہے. میں یزید دی نہ صفائی پیش کرنا نہ یزید دی وکالت کرنا، میں معاویہ اور اصحاب رسول کا دفاع کرنا.
انہاں اصحاب رسول کسی نے کوئی اکل نہیں آئی جنہاں نے رب رضی اللہ عنہ کبے تو انہاں کبے ازانی شرابی نے کہ مسلمانی نہیں انہیں ظلم کیتا ہے یہ جڑے ظلم یا گناہ یا غلطیاں ہو جانے تو رب نے معاف کر دیا نے تو کون اعتراض کرنے والا نہیں کہ انہیں بادش کیتیا نے جدے بادش کیتیا نے رب دے معاف کرن دے کئی بیوقوف دے نا مولوی کیوں نہیں کرتے دے آدھے ایسی بولیا جواب دینا ہے لیکن وہ دے بہت بھاگ جاتے ہیں میں کہا جی رب نے پہلا معاف کر دیتا ہے نہ بار گناہ کیتے ہیں جے بیوقوفا تو رب نے بھی کوئی نہیں پتا لگا کیوں بھائی گناہ میں پہلا معاف کر دیتا سلطہ پہلا دے دیتی جانے جنت جاتے نباد زنا کر دیا رہنا رب بھی آدمی ہو گیا تھے نہ رب بھی کوئی پتا نہیں نہ پڑھ کے کی کرنا ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون یہ پہلیاں غلطیاں تے رب معاف کر دیا قرآن کی دلیل ہے تے جے تم کمیں گناہ بعد وچ گناہ کیتے نے تے پھر مان لے کہ رب نوں بھی کوئی نہیں پتا کہ رب نے ایویں انہاں نوں ٹکٹ عطا فرما دتے نے انہاں دے پر کے زنا کرنا چوریاں کرنیاں نے قتل تے ڈکیتیاں کرنیاں نے ظلم و زیادتیاں کرنیاں نے حکومتاں جڑیاں نے غلط کرنیاں نے اس واسطے پھر رب نوں بھی کوئی نہ پتا لگا رب دا نظام کیویں منیا جائے گا اور علیم بذات الصدور کیویں منے گا میں کہنا رب نے جے پہلیاں غلطیاں ہو جانے میں نہیں کہتا کہ انہاں کو غلطیاں نہیں ہو جا اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دی غلطیاں کو معاف کر دیتا ہے انہاں دے گناہ تے رحمت دا کرو پھیر کے جنتی بنا دیتا ہے اچھا غلطیاں ہونا کوئی خلاف ختم ہو جاتی ہیں وہ خلافت ہے نہیں ہوتا سب تو پہلا انسان غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جاگو گے کہ کوئی نہ صرف 10 دن اگر جاگ دیں تو سارا سال آرام نہ کیا ہے کہ نہیں یہ فلانے کو غلطی فلانے کو چاہے ہو حکمران نہیں بن سکتا خلیفہ نہیں بن سکتا کوئی یارو اللہ نے کی کیا فرشتہ نہیں جائے فی الارض خلیفہ میں زمین ان کی بنانا ہے فرشتہ نے ہو یا کیا خون ریزیاں کرے گا قتل کرے گا لڑائیاں جھگڑے کرے گا سارے کما والی اشارہ ایسی نا کرتے نہیں کہ نہیں پائے تو کوئی کٹ کرتا کیا اخلاف بھی حکومت بھی چلتی ہے کہ نہیں پھر کبو نہ کہ انتظام ہی کوئی نہیں نہ کہ حکومت دینی ہے نہ حکومت کا کوئی آہد نائک ہے کیوں بھائی کوئی گھر سمجھ آئی ہے ہاں میرے میرے نظام تو چلتے رہی میرے دنیا دے انسان ہون دے ناتے نہ غلطیاں ہونا اللہ نے فرمایا دیا آدم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ اے آدم تم ہی رہو تیری بیوی بھی رہے جنت میں کھاؤ جتوں دل کرتا ہے جنہ دل کرتا ہے جدوں دل کرتا ہے تسی کھاؤ پر ایک گل میری یاد رکھیا جے لا تقربا هذه الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جایا جے کیوں کیا کہ پھر چلے گا کہ نہ اللہ نے نافرمانی غلطی ہو گئی ہے کہ نہیں بوجہ غلطی تھے غلطی ہو گئی آدم بھول گئے اللہ نے جدو انہوں کو بھول ہو گئی آدم نے اپنی بھول دی رب کو معافی منگی ہے تو رب نے معاف کر دیتا ہے رب نے ہوئے نہیں آکیا کہ تو نبوت چھین نہیں ہے نبی بنا دے آہی نہیں رہا زیادہ کی خلافت ہی ختم ہو گئی ہے خلافت بھی آہ نہیں رہا فرق تیرے میرے بچے نے اصحاب محمد ہونا نبی ہونا انہاں دی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اپنی غلطی دے بعد فوراً اللہ کو معافی مانگ لیندے نے رب انہاں نوں معاف کر دیتا ہے جب نبیوں کو رب نے معاف کر دیتا ہے صحابہ نے معافیاں مانگ کے گناہ معاف کروا لینے جب رب نے معاف کر دیتا تو جنت کے ٹکٹ مل گئے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ محنت راضی ہو گیا محمد جدو تیرے نہ درخت نیچے بیعت کرتے سب اچھا جی رب پہلے راضی ہو گیا یہ بات میں غلطیاں کرتے رہنے میں نہ بعد میں جو مرضی غلطیاں کرتے رہن جدو انہیں ٹکٹ پھڑا دیتے نے ہاتھ میں دیتے پھر ہوں نہ غلطیاں دی پرواہ حاتم ابن ابی بلتہ صحیح بخاری کے اندر اور
اور لوگوں کو پتا نہیں عظمت صحابہ کیا ہے، شان صحابہ، مقام صحابہ، احترام صحابہ کیا ہے۔ حاتم ابن ابی بلتع مدینے دے اندر رہ رہا ہے، نبی نے پروگرام بنایا ہے مکے دے حملے دا۔ حاتم ابن ابی بلتع نے مکے والے کو اطلاع کر دیتی، جاسوسی کر دیتی، خط لکھ دے کے بھیجا کہ مکے والے محمد بڑے تے حملہ کرنے والا ہے، میرے بچیاں کا بھی خیال رکھے آجے۔ وجہ رکھے اسی کو دے بچے سمجھتے میرے بچیاں کا بھی خیال رکھے آجے تے تسی فکر کر لو اپنا۔ اللہ نے محمد نو دس دیتا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خط جا رہے آگے مکے دی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے، علی المرتضیٰ بھی اس وفد دے اندر ہے، عورت دی گھٹ دے اندر خط سی جڑی لے کے جا رہی سی۔ جدو نبی کریم نے دسیا ہے فلاں مقام تے عورت جا رہی ہے، جا کے دا تعقب کرو، پیچھا کرو، جا کے پوچھیا تے کہ جی میرے پر خط کوئی نہیں۔ علی المرتضیٰ کہنے نے بی خط دے دے، عزت نال تے اچھی گل ہے، سانو محمد نے بھیجا ہے، غلط نہیں کہہ سکتے، ورنہ اسی تیرے کپڑے اتار کے خط لے لواں گے۔ پھر اس نو خط کٹ کے دینا پیا، خط واپس آیا محمد دے کول۔ حاتم ابن ابی بلتع نو بلایا گیا، جاسوسی کیوں کیتی ہے؟ دس عمر فاروق کہنے لگے کہ انہوں قتل کر دئیے، میرے محمد کہنے لگے اور میرے ساتھی ہوئے بدری صحابی ہے، رب نے قتل جاتے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں محمد کو سزا نہیں دے سکتا، حدیبیہ والے آتے تے بدر والے آتے، رب نے معاف کر دیتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرت انسان موجود رب معاف کر دیتا ہے، باویں جاسوسی کرنی تے محمد صاحب نے دے سکتا۔ میرے ویرو، خلافت یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جویں وعدہ فرمایا لا یستخلفنکم فی الارض، تانوں زمین اندر خلافت عطا فرماواں گا۔ امت کے اندروں نبی کے بعد سب تو پہلے خلافت علی المرتضیٰ ہے، جنہاں کیا حق چارے یار سن لو دلوں تے ہاتھ رکھ کے تڑپ جاؤ، انہاں کیا حق خلافت پہلا علی دا ہے، انہاں حق چار یار دا نعرہ مار کے کیا صحیح خلافت صرف چون تک کر دی، چون دے بعد خلافت بھی غلط ہو گئی ہے۔ معاویہ کی خلافت کا بھی انہوں نے انکار کر دیتا، اور یارو وہ معاویہ جڑا میرے محمد کا کاتب رہا، میرے نبی دا صحابی رہا، نبی نے ساری وحی معاویہ دے حوالے کر دیتی ہے، نبی کو اتنا اعتماد ہے معاویہ دے، نبی دا سارا ہے، ام حبیبہ نبی دی بیوی دا بھائی ہے، کاتب بھائی ہے، صحابی رسول ہے۔ کسی نے کیا معاویہ ایک متر پڑتا ہے، دوسرے کیا صحابی نے چھوڑ، وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، وہ دے عمل نے اجرات نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم اور خلافت کا مسئلہ انشاءاللہ اپنے وقت سے بڑی تفصیل نہ بیان کیتا جائے گا، وقت اجازت نہیں دیتا، میں ان الفاظ سے اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ